السلام علیکم ناظرین، ایمران نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا بٹ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے چیف انجینئر ٹیپا LDA عبدالرزاق صاحب، جو کہ شہر بھر میں بڑھتی ہوئی اسموگ اور ٹریفک کے مسائل کے لیے ہائی کورٹ کی جانب سے تشکیل کردہ کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا، آپ کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جن میں جو ہے چنگچی رکشہ اور جو لوڈر رکشہ ہیں ان کے رجسٹریشن کا معاملہ کیا گیا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہے؟ جی بصیر چیف انجینئر ٹیپا ہائی کورٹ نے ایک پینل تشکیل دیا ہے جس کا میں ہیڈ ہوں، اور ہمارا اس میں جو فوکس ہے کہ لاہور میں ٹریفک کے مسائل ختم کیے جائیں اور اسموک کنٹرول کی جائے۔ جب ہم نے مختلف کاموں کا آغاز کیا اور دیکھا تو باقی بہت سے وجوہات جو کام ہم نے کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے پوچھا چنگچی لوڈر کا معاملہ کیا ہے، اس کا جو ایشو یہ ہے کہ یہ جو چنگچی رکشہ اور لوڈر رکشے جو ہیں یہ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہوئے۔ ایک تو یہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے، کہیں پہ کوئی بم بلاسٹ ہو سکتا ہے یا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے تو وہ اصل مالک کو ڈھونڈنا پکڑنا مشکل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ باقاعدہ رولز ریگولیشن رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوور لوڈنگ کرتے ہیں، اوور لوڈنگ ہونے کی وجہ سے یہ الٹ جاتے ہیں، یہ حادثات کا باعث بنتے ہیں اور ٹریفک خلل کا باعث بنتے ہیں، ٹریفک رک جاتی ہے اور ٹریفک کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ سفارش کی ہائی کورٹ کو کہ یہ مختلف اداروں کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو اور مینوفیکچرر کو پابند کیا جائے کہ ان کی رجسٹریشن والا معاملہ حل ہو، جو بڑی دیر سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ بغیر رجسٹریشن پہ لوڈر رکشہ اور چنگچی ڈھور کی سڑکوں پہ نہ چلے، ٹریفک کے مسائل پیدا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر ان کو بند کر دیا جائے تو یہ جو ان کا روزگار ہے، مطلب پہلے ہی ملک میں جو ہے بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تو ان کا کیسے چلے گا؟ جی میں بات یہ ہے کہ ہم نے تو بند کرنے کی بات ہی نہیں کی، ہم نے تو ان کو رجسٹر کرنے کی بات کی ہے کہ ان کو رجسٹر کریں، باقاعدہ اس کو ایک رجیم میں ایک سیٹ اپ میں لے کے آئیں تاکہ یہ قانونی طور پہ ان کی کوئی آئیڈینٹی ہو سکے، یہ کون کس کا رکشہ ہے اور کون چلا رہا ہے، تاکہ مس ہیپ ہونے کی شکل میں اس کو ہم پوچھا جا سکے متعلقہ بندے کو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو بند کر دے، یہ کہا یہ گیا کہ ان کی رجسٹریشن ہو اور ان کے باقاعدہ رولز ریگولیشن ہو کہ کتنا وزن ڈالنا ہے، کس روٹ پہ چلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انٹرسٹی بھی چل رہے ہیں، لاہور میں بھی چل رہے ہیں اور پورے ملک میں پریشانی کا باعث بنتے جا رہے ہیں ٹریفک کا، تو اس کو کسی ایک لائن آف ایکشن میں لانا ہوگا تاکہ مسائل کم سے کم ٹریفک کے بنے۔ کہ پیچھے اس کے مطلب نمبر پلیٹ بھی ہمیں نظر نہیں آتی، تو کس طرح سے آپ دیکھ لیں کوئی جتنے بھی ہیں میکسیمم کسی کو نمبر پلیٹ نہیں ہے، کوئی کاغذات نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، تو گورنمنٹ کو پتہ ہے اس ایشو کا، مگر بات یہ ہے کہ وہ آپ والی بات ہے، بےروزگاری نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے مسائل نہیں پیدا کرتے، مگر ضرورت یہ ہے کہ اب اس کو باقاعدہ رجسٹر کر کے ایک قومی ادارے میں لایا جائے اور تاکہ ٹریفک کے مسائل کم سے کم ہو سکے۔ کہیں پر ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ناخوشگوار واقعہ ان کی وجہ سے پیش آ جاتا ہے، تو پھر کس طرح سے ان کی جو ہے وہ پہچان کی جاتی ہے کہ اس وجہ سے یہ بات ہم جو کر رہے ہیں ساری بیک گراؤنڈ کے پیچھے یہی وجہ ہے، خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ تخریب کاری ہو جاتی ہے، جہاں کوئی دشمن عناصر جو ہیں کسی سامان کے بہانے کوئی بم رکھ دیتے ہیں، جہاں کوئی بلاسٹ مٹیریل رکھ دیتے ہیں، اور کہیں جا کے وہ جو رکھنے والا بندہ پاس نہیں ہے نکل جائے اور کہیں کھڑا کرا دے کہ جا رہا ہوں آ رہا ہوں اور بلاسٹ ہو جائے، تو وہ آئیڈینٹی اور جو رکشے والا وہ بھی بھاگ جائے گا، تو اس کو جو اس گاڑی سے کوئی پتہ نہیں چلے گا یہ کس کی ہے، یہ کس نے لوڈ کیا ہے، کہاں سے کیا، دونوں غائب ہو جائیں گے، رکھنے والا بھی چلانے والا بھی۔ تو اس لیے اس کی رجسٹریشن کرنا، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے کہ پراپر سیکورٹی کے مسائل پیدا نہ ہوں، اس کا یہ بیک گراؤنڈ بھی بہت اچھی طرح بنتا ہے۔